अस्सलाम डॉक्टर बिलाल कुरैशी। इस टाइम मौजूद हूँ मैं खटक मेडिकल सेंटर टपकरी गार्डन पेशावर में, और मेरे साथ मौजूद है दिलफराज हाजी साहब पन्नू से जिनका ताल्लुक है। ये वीडियो असल में मैं उर्दू में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों की ये कमेंट सेक्शन में कंप्लेंट होती है कि आप उर्दू में बिल्कुल बात ही नहीं करते, ताकि सबको समझ आ सके। बाबा जी का जो पन्नू से आए, इनका मसला ये था, ये मेरे पास आए, इनके दोनों पाँव में सोजन। अच्छा, पहले मैं इनसे पता कर लूँ। बाबा da cikam parsob de kana da parsob چې da د خپو ولا دا د سونه ورځې نه تقریبا دا څه اوسمنه چې د عید نه ولاس لري مخشه اخترنا لس ورځې پهل نه دي بس اول لشکی بیا سورے اور ڈاڑے تلے اس میں دلو ساونا ڈالتی لب سے ماونا ڈالے دی پولیس کی تگے سی مثال ڈالي صحیح ده. اچھا دا پرسوف چې دا اوس خو د اختر نه لس ورځې پهله تاسو وایئ چې راغلي ده، او پهله لږ کې د شي مطلب کم و ډېر زیات. اچھا دا پرسوف چې دا دې نه پهله چېرته راغلي او پهله کله راتله که نه؟ کله داسې تلا چې چېرې په فیصل آباد ته ملتان ته د پلور سره ویلوړلو د مزل نه پسې ډالې شوې نه را په د عمر خود صحیح ده. اچھا پہلا لگ مازل سره یا چې لگ سفر دی غټ ولکه فیصل بنو فیصل آباد کنه اته نه کالو اته نه غنټو والا سفر او لس غنټو والا هغه چې کله گاڑی کې نسته هغه سره دا پرسو برات لګنه هغه سره دا تلاکنه ونه را په زندگی سے موزان دار ہوگا. صحیح ده. اچھا حاجی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ جو سوجن ہے یہ تقریباً ان کی چل رہی ہے تقریباً 20-25 دن سے، کیونکہ عید سے تقریباً 10 دن پہلے سے تقریباً یہ 1 مہینہ ہو گیا ان کی سوجن کا، دونوں پاؤں میں سوجن ہے، جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہہ سکتے ہیں کہ پیڈل ایڈیما بائیلیٹرل، دونوں پاؤں میں سوجن جب ہو. اچھا پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں، جب بھی دونوں پاؤں میں سوجن ہو تو ہمیں کچھ چیزیں خاص کر دیکھنی پڑتی ہیں. جیسے دونوں پاؤں میں سوجن گردے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ دل کے مسئلوں کی وجہ، ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہو سکتی ہے، رینل فیلئر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اچھا اور ساتھ میں لیور فیلئر یا سیروسس لیور کی وجہ سے، ہیپیٹائٹس بی سی میں جب سیروسس ہو جائے، اس طرح کی چیزیں، جب جگر فیل ہونا شروع ہو جائے، جب گردہ کام کرنا ذرا کم کر دے اور ساتھ میں یا دل اپنا کام کرنا بند کر دے، یہ 3 چیزیں ہمیں لازمی دیکھنی ہوتی ہیں جب دونوں پاؤں میں سوجن ہو. جب حاجی صاحب کے میں نے ٹیسٹ کیے، ان کا الحمدللہ دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے الحمدللہ، ان کا جگر کا بھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ہیپیٹائٹس بی سی ایم ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ میں بھی جگر کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، ان کے لیور فنکشن ٹیسٹ بھی جگر اپنا بالکل مکمل ٹھیک کام کر رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ. اچھا ان کے RFTs بھی الحمدللہ ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ میرا شک نہیں جا رہا تھا ان کا گردوں پہ کہ جگر بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جب اس طرح کنڈیشن ہو، جب کریٹینین بھی نارمل آ رہا ہو، تو ہم ایک ٹیسٹ کرواتے ہیں البیومن کریٹینین ریشو. وہ ہم کرواتے ہیں چھوٹے پیشاب سے، جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے، جس کی نالج بھی بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. تو یہ آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ کا کریٹینین اچھا اس وقت خراب آئے گا جب آپ کے گردے مکمل تقریباً ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے، اور یہ پھر ڈیمیج irreversible ہوتا ہے، مطلب یہ دوبارہ پھر گردے اپنی جگہ پہ نہیں آ پا سکتے. لیکن اگر گردوں کا انیشیل ڈیمیج سٹارٹ ہو رہا ہو اور کریٹینین نارمل آ رہا ہو، الٹرا ساؤنڈ میں بھی ایسی کوئی مسئلے نہ آ رہے ہوں گردوں کے، تو تب ہم کرواتے ہیں ایک ٹیسٹ چھوٹے پیشاب کے ذریعے البیومن کریٹینین ریشو کا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے پیشاب میں کہیں جھاگ نما چیز تو نہیں آ رہی، پروٹین تو نہیں نکل رہا بہت زیادہ. اگر تو پروٹین آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ انیشیل سٹیج میں صرف دونوں پاؤں کی سوجن ہو سکتی ہے. جب میں نے ان کا یہ ٹیسٹ کروایا تو اس میں بالکل یہی پرابلم آیا، ان کا پروٹین کریٹینین ریشو ان کی بڑی ہوئی تھی، مطلب چھوٹے پیشاب میں پروٹین آ رہے ہیں زیادہ، جس کی وجہ سے ان کی پاؤں سوجن. اب اس مرحلے پہ ان کے جو گردے ہیں یہ مکمل ڈیمیج سے بالکل بچ سکتے ہیں، یہ ریورسیبل بھی پاسبل ہے، مطلب یہ ریورس ہو سکتے ہیں، اپنی جگہ پہ واپس آ سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے، کچھ ایسی ادویات شروع کرنی ہوگی کہ یہ جو جھاگ ہے، یہ جو پروٹین آنا ہے چھوٹے پیشاب میں، یہ کم سے کم ہو جائے. جب یہ کم ہوگا تو پاؤں بھی اپنی جگہ پہ تو ویسے بھی آ جائیں گے، گردے بھی مزید ڈیمیج نہیں ہوں گے. اچھا ان کا جو پرابلم ہے، ان کا بلڈ پریشر کافی زیادہ ہے، بلڈ پریشر ان کا زیادہ، شوگر کا ان کو مسئلہ نہیں، مطلب یہ کہ یہ کوئی ڈائبیٹک نیفروپیتھی نہیں ہے، مطلب گردوں شوگر کی وجہ سے گردے خراب نہیں، یہ ہاں جیسے بلڈ پریشر کی وجہ سے ایک پاسبلٹی ضرور ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں پھر ان کی اب رینل بایوپسی بھی ایک بعد میں کروائیں گے تاکہ ہمیں مکمل معلومات مل سکے. ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو یہ ایک پیغام دیا جا سکے کہ جو پاؤں کی سوجن ہوتی ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کا علاج کیا ہے، اس کے لیے ادویات کون سی شروع کی جاتی ہیں، اس کے لیے ٹیسٹ ہم کون سے کرتے ہیں. اللہ حافظ.